الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا ہے معارف القرآن کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 خوف ہیں۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، میرے اور آپ کے محبوب، میرے آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر 3 خوف ہیں۔ پہلا خوف تو فرمایا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو مالدار کر دیں گے۔ مالدار ہونے کی وجہ سے یہ آپس کے اندر حسد ان کے اندر آ جائے گا، اور جب حسد آ جائے گا، بغض آ جائے گا، نفرت آ جائے گی، حتیٰ کہ حسد کی وجہ سے قتل و قتال کریں گے۔ جیسا لیں، آج جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی نقصان ہو رہے ہیں، جتنے بھی خون خرابہ ہو رہا ہے، یہی مال ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اس کی وجہ سے دست و گریباں ہیں، قتل و قتال ہو رہا ہے، افراتفری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ایک خوف تو یہ ہے کہ ان کو اللہ مالدار کر دیں گے، اور جب مال آ جائے گا ان کے اندر تو مال کی وجہ سے ان کے اندر حسد پیدا ہو جائے گا، کینہ پیدا ہو جائے گا، پھر یہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ ایک خوف تو نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، اور دوسرا فرمایا کہ قرآن کریم کلام اللہ، اللہ کا کلام ان کے سامنے کھل جائے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہر آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور یہ کہے گا، یہ سمجھے گا اپنے تئیں کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، مجھے تو سب کچھ آتا ہے۔ قرآن پاک کے معانی کو لے کر، قرآن پاک کے مطالب کو دیکھ کر، بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ تطبیق دیے، وہ خود بخود سمجھنے لگ جائے گا، خود بخود اس کی تفسیر کرنے لگ جائے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ متشابہات، جو الفاظ متشابہات ہیں، اس میں پڑھ کر لوگ اپنے ایمان کا کباڑہ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک حجام کی دکان پہ گیا، ایک آدمی سے ملنا تھا، اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں کٹنگ کرا رہا ہوں، فلاں حجام کی دکان پہ آئے۔ میں جب حجام کی دکان پہ گیا، میں سچی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ حجام لوگوں کی کٹنگ بھی کر رہا تھا، لوگوں کے داڑھیاں بھی کاٹ رہا تھا، اور وہ قرآن و حدیث کے اسرار و رموز پہ بحث کر رہا تھا۔ وہ کہتا تھا میں بڑا علامہ ہوں، مجھے بہت علم ہے۔ ایک کٹنگ کرنے والا بھی وہ قرآن پاک کو کھلواڑ بنا رہا تھا، اور قرآن پاک کو کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امت پہ مجھے دوسرا خوف یہ ہے کہ قرآن پاک ان کے سامنے کھل جائے گا، ہر آدمی من چاہی تفسیر کرے گا، من چاہا مطلب بیان کرے گا، اپنی دانست کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فہم و فراست کے مطابق وہ قرآن کو جہاں لے جائے، اس کی تفسیر کو جہاں لے جائے، جہاں فٹ کرے، جہاں تطبیق دے، جہاں پر سیٹ کرنا چاہے کرے گا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کہیں پڑھا تھا، اب حوالہ تو مجھے یاد نہیں ہے، کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص قرآن پاک کی تفسیر لے گیا، عامی آدمی تھا، کہ حضرت اس کو تھوڑا سا پڑھیں اور ابتدائی طور پر جو تقریض ہوتی ہے وہ لکھ دیجئے۔ چند دنوں کے بعد یہ جو مفسر تھا، یہ حضرت کے پاس جو گیا، حضرت وہ میرا تفسیر کا کیا بنا، کچھ لکھ دیا؟ فرمایا میں اب تک یہ سمجھتا رہا کہ حضرت حسین مظلوم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
لیکن آپ کا یہ کتابچہ اور تفسیر دیکھ کر اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت حسین سے بھی اگر کوئی زیادہ مظلوم ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ جو اٹھتا ہے وہ اپنی دانش کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کرنے لگ جاتا ہے، قرآن پاک کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت پر یہ خوف ہے کہ وہ قرآن پاک کھل جائے گا اور متشابہات میں بحث کرنے لگ جائیں گے، اور اس کے مطلب کو دیکھ کر چند گرامر کے قوانین پڑھنے کے بعد وہ قرآن پاک کے مطلب کو لے کر وہ تفسیر کرنے لگ جائیں گے اور بہت بڑا علامہ اور بہت بڑا عالم سمجھنے لگ جائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسرا خوف امت پر یہ ہے، مجھے اپنی امت کے لیے خوف یہ ہے کہ ان کا علم تو بڑھ جائے گا، علم بہت بڑا ہوگا ان کے پاس، لیکن یہ علم کی نشر و اشاعت کے اندر بخل کریں گے، علم پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے، پڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پھر یہی علم ہے یہ سینوں میں دفن ہو جائے گا، بندہ دفن ہو گیا تو علم بھی دفن ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ آخری چیز تو صرف علماء کے لیے ہے، باقی عوام الناس کے لیے ہے کہ مال ہے، مال کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہے، مال کی وجہ سے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، مال کی وجہ سے ایک دوسرے سے تعلقات منقطع ہو چکے ہیں، مال کی وجہ سے انسان کی عزت محفوظ نہیں، مال کی وجہ سے جان محفوظ نہیں، مال کی وجہ سے مال محفوظ نہیں۔ اور دوسرا بھی عام آدمی کے لیے ہے، اور یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم قرآن پاک کے چند گرامر کی روح سے کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تفسیر اپنے منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ گریز کیجئے، نبی علیہ السلام نے 3 خدشات بیان فرمائے کہ مجھے خوف ہے، تو آج وہ کچھ ہو رہا ہے۔ قطعی طور پر قرآن پاک کے اسرار و رموز میں چھیڑخانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، جن چیزوں کا علم نہیں ہے اللہ ہی جانے، اور جن چیزوں کا علم ہے وہ علم بھی مستند علماء کی خدمت میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ حضرت ہمیں کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ ہم جب علم حاصل کریں گے، تفاسیر پڑھیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر انشراح پیدا فرما دیں گے، ہدایت عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم نے خود سر ہو کر اور خود ہی ہم نے تفاسیر پڑھنی اور لکھنی پھر شروع کر دی اور بیان کرنی شروع کر دی، تو جس طرح ہم خود گمراہ ہو جائیں گے تو دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کو 3 باتوں کا خوف تھا، یہ پڑھیں، سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔